السلام والسلام على نبينا رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما بيدكم كما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سبحان الله سبحان الله. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات کا آواز اللہ کا نام کا ساتھ اللہ پاک کی تعریف کرتے ہوئے آپ کا سب کچھ اللہ پاک نے اپنے کہنے مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب آپ کو شاہدہ پانی کی وَلِلَّهِ محبوب آپ کی شاہدہ پانی کہتے کہ تمام شاہدائیں تمام شاہدائیں ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تمام چیزیں اسی کے ہاتھ میں جس کو چاہے ملک عطا فرما دے اور جسے چاہے بادشاہ دے اور ملک چھین لے. آگے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس کو چاہے وہ عزت عطا فرمائے اور جس کو چاہے ذلت میں مبتلا کر دے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ کہہ دے کہ اے میرے رب ہر چیز پر قادر تیری ہی ذات ہے. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، جب ہم دیکھتے ہیں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ان میں غور کرتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں، فقہا کے فتاویٰ اور فقہی کتابوں کو دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، یہاں تصوف کی کتابیں، سیرت کی کتابیں بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کا مالک و مختار ہے. اور وہ جو اللہ پاک کی ذات مالک و مختار ہے ہر چیز کی، تو اس نے اپنے محبوب کو پورا اختیار دے کے دنیا میں بھیجا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو کہ جن کو بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے اکابر نے یہ کہا کہ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت وہ ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در دولت سے ہندوستان میں علم کی اشاعت کے لیے بھیجا. اے شاہ عبدالحق ہندوستان چلا جائے اور علم کی اشاعت کرتا. تو علم کی اشاعت ہندوستان میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. پھر
روتے رہے، نہیں چلے وہاں سے، دوبارہ پھر حضور پاک نے فرمایا، تیسری دفعہ پھر فرمایا تو پھر چلے، ورنہ درے مصطفیٰ کو چھوڑنے پہ وہ تیار نہیں تھے۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں یا بات کو یہ کہیں کہ اتنی عظیم شخصیت ہوئی ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی نعمت تھی اپنے محبوب عطا فرمائی، اپنے محبوب پاک کو مختار کل بنا کے بھیجا، ہر نعمت و دولت ان کے ہاتھ میں رکھی، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو میرا محبوب تمہیں دے اسے لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ یعطی وانما انا قاسم، عطا تو رب بھی فرماتا ہے لیکن جو بھی وہ عطا فرماتا ہے اسے تقسیم میں ہی کرتا ہوں۔ اللہ یعطی وانما انا قاسم، انما کلمہ حصر ہے کہ یہ بات، اس کے علاوہ کچھ اور مت سمجھنا اور تصور مت کرنا اور خیال مت کرنا، اس میں بند ہے جو بھی تمہیں ملتا ہے وہ میرے در سے ہی ملتا ہے۔ یہ انما کلمہ جو ہے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ جو کچھ بھی اگر وہ یہ کہ بھائی بات ٹھیک ہے، وہ تو میں نے پہلے سنا دی تمہیں کہ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، وہ دیتا ہے، دیکھو دیتا کیسے، وہ محبوب کے کفیل سے دیتا ہے، محبوب کے ہاتھوں سے نکالتا ہے، اور محبوب کے ہاتھ اسی کے ہاتھ ہیں۔ یہ بھی تمہارے مانے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب ان کے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ آ جائے تو تیرے رب کا ہی تو ہاتھ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، اور میرے محبوب جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ تیری بیعت نہیں کر رہے تھے، رب کی بیعت کرتے ہیں۔ اور جو کنکریاں پھینکے محبوب تو فرما ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب میرے محبوب تو وہ کنکریاں پھینکی تھی نا تو تو نے نہیں پھینکی تھی، رب نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، ہاتھ حضور کے ہیں، حضور پھینک رہے ہیں اور اللہ فرما رہا محبوب تو ہی تو پھینک رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محبوب کی عطا خدا کی ہی عطا ہے۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ ساری بات تو میرے ذہن میں اس وقت شاید سے استاذت نہ ہوئی تو ذہن میں بات آ گئی، ان کا نام آ گیا، تو اس پہ فرمایا کہ ہر نعمت کے داشت خدا شد برو تمام، یعنی خدا منعم ہے اور حضور پاک منعم علیہ ہیں، ان پر اللہ نے اعلان فرمایا۔ تو فرمایا کہ ہر نعمت کے داش خدا ہر نعمت کے داش خدا شد برو تمام، یعنی جو بھی نعمت خدا کی بارگاہ میں تھی وہ اللہ کے محبوب پر ختم کر دیا جائے، کیونکہ حضور کو نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو باقی کس کو دیتا، کون تھا وہ باقی، وہ خاتم النبی ہے، وہ آخر نبی ہے، اس کے محبوب ہیں، اور محبوب والا حضرت یہاں بولے میں تو مالک ہی کہوں گا، دماغ دیکھو، سوچ دیکھو، نورانیت سے رشتے کو سنبھالنے بدلے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ محبوب سے یہ کہہ رہا ہے کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ مالک کے حبیب، جو کہ محبوب و محب میں میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا نامدار کونین کی دولت کے مالک ہیں،
جس کو جو چاہیں جو عطا کر دیں. حضور مالک مطلق بنا کے بھیجا ہے. محبوب تیرا اختیار ہے، جو تو دے میرے بندے لے لیں، اور جو جہاں سے رک جائیں تو ان کا کام ہے کہ وہاں سے رک جائیں. تو کسی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے کسی کو نمازیں 5 فرض کی اللہ نے، یہ کار میں 2 ہی تو دو کر تو میرے آقا کے غلام ہو. حضور کا وسیلہ، حضور کی محبت ہر جگہ ہر لمحہ انسان کے کام آتی ہے. ہاں وقتی طور پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ سنا دوں ذرا، وہ زیادہ ذہن نشین ہے. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دینی ارشادات جو اس کا حکم ہے، اس کا محبوب کا حکم ہے، جو اللہ کے پیاروں کا حکم ہے. اللہ نے انبیاء بھیجے، اور بھیجے کس لیے؟ اپنے احکام دے کے بھیجے کہ میرے نبیوں یہ میرے احکام ہیں، تم پہنچا دو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا بلغ بما انزل الیک، میرے محبوب جو بھی میرے احکام آپ پر نازل ہوئے آپ کا کام اسے پہنچا دو. بلغ یہ امر ہے کہ انہیں پہنچا دیجیے. آگے نہیں بات، کوئی ستاتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، تو اس کی پرواہ نہ کریں. میرے محبوب اللہ یعصمک من الناس، تیرا رب تجھے لوگوں سے محفوظ و مامون فرمائے گا. یہ اس کا کام ہے. کبھی تکلیف پہنچ بھی جاتی ہے، اور اللہ والوں کو تکلیف پہنچ، جب اللہ والے یہ ذہن میں رکھو تو مسلمان ہو کہ اللہ نے بڑے بڑے اونچے مرتبے والے بھیجے ہیں، بڑے بڑے اونچے مرتبے والے بھیجے ہیں، اور اتنا پیار. اب ہم دنیا دار ہم سے پیارے، اتنے پیارے اور اتنے لاڈلے جتنے تم بتاتے ہو، اور پھر ان کو یہ تکلیف بھی آ گئی ہیں، کیا وہ یہ بھی نہیں کر سکتے؟ تو وہاں یہ دستور ہے کہ ماں پرورے میں دشمن مامی کشیم دوست، ماں پرورے میں دشمن مامی کشیم دوست. اس کا دستور ہے کہ ہم دوستوں کو مارتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، اور ہم دشمنوں کو مارتے ہیں. قارون، حامان، شداد، نمرود ایسوں کو مارتا ہے، اور اپنوں کو تکلیفیں دیتا ہے کہ پھانسی پہ چڑھا دیے. کہ شاہ حضرت مظہر جانا نقشبندی تھے، کتنے بڑے ولی ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ تفسیر مظہری انہی کے مرید کی ہے. شاگرد شاہ جو مرید ہی کہتے ہیں، انہی کے نام پر تفسیر مظہری میں کی. حضرت مظہر جانا جو تھے بڑے ہی کام تھے، نقشبندی اور نازک مزاج بڑے تھے. ایک دفعہ بادشاہ نے ان کے لیے دست بوسی کی، بیٹھا رہا، پانی پی تو وہ کچے کھڑے ہوتے تھے، اس کو چپڑی ہوتی تھی، ہمیں اسے پانی کہتے ہیں، اور پنجابی زبان میں اس کو چپڑی کہتے ہیں. بادشاہ نے پانی پی اور وہ رکھ دیا تو چپڑی تھوڑی سی ٹیڑھی رہ گئی. تو آپ اس کو فرماتے ہیں بادشاہ کو تجھے اتنی بھی تمیز نہیں؟ یعنی اسی میں سر میں درد ہونے لگ گیا کہ چپڑی ٹیڑھی کون، یعنی اتنا نازک مزاج ہے. ہر چیز کو دیکھتے دیکھتے کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے. اور پھر دیکھو کہ ان کی جو موت آئی، دیکھ گستاخ صحابہ کے گستاخ چھری مار کے اس کو کرتے وہ تو باہر ہوتے. اب یہ کوئی کہے کوئی اللہ کے بندے کو ان کو نہ پتہ چلا. بھائی تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ. تدبیر بندہ کرتا ہے، تقدیر اور کچھ نہیں. وہ اسی کے تو دھیان میں ہوتی، وہ نہیں دھیانتا ہوتا، اور پھر ایسے اپنی جانے بچائے تو کہاں تھا بچائیں. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ کو پتہ ہے اہل علم ہو، غلامان مصطفیٰ ہو، ہمارے علم کی بات ہونی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے اور جلالی تھے. دیکھ لو کہ جو چاہتے وہ کر سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا سگا چاچے کا بیٹا. یہ قارون کون تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام. قارون 70 کھچر تو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، سمجھے؟ 70 کھچر قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے. دیکھیں تفاسیر، سب نے اس کو لکھا ہے. تفسیر کبیر میں ہے، کثیر کے اندر ہے، تفسیر کبیر کے اندر ہے، تفسیر خازن میں ہے. جتنی تفاسیر جو پرانی تفاسیر جتنی ہیں، صرف اس کو یہ کہا کہ تو زکوٰۃ دے اس مال کی، تیرے پاس میں مال ہو گیا ہے، زکوٰۃ دے. کتنی زکوٰۃ دوں؟
تم بتاؤ تمہارے کو زکات 100 میں کتنی آتی ہے؟ 2.5 روپے اور 1000 میں 25 روپے. اس کو کہا 1000 درہم میں سے 1 درہم اور 1000 دینار میں سے 1 دینار, صرف ایک ہی. تمہارے اوپر تو پھر بھی زیادہ ہے. تو یہ لو, یہ تو جب حساب کیا تو میرا تو اتنا بڑھ جائے گا. تو بڑے بڑے لوگ چونکہ آپ کو پتہ بھی ہے جی دے گھر وچ دانے اور دے کمرے بچھانے, پنجابی زبان دا ماحول دے گھر وچ دانے اور دے کمرے بچھانے, لوگ اس کے لیے جمع ہو جاتے بھائی مالدار کے, غریب بھی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو دوست میری اس کے کچھ تیری دنیا تھی. دیکھو بھی کیا کریں تو کیا کیا جائے. تو سگا چاچے کا بیٹا جب اتنا کہا کہ یہ کام کر, دشمن ہو گیا. اور ایک عورت تیار تھی اور اس کی تہمت لگ گئی موسیٰ علیہ السلام پر. بڑے سارے تھے نہیں, موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا کلیم تھا, جو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتا تھا اور جس چیز کو جو حکم دیتا وہی بتاتا. تو ان پہ کہا جب مجمع میں آئے موسیٰ علیہ السلام کو, مجمع ہو بھرا تو تو یہ کہہ دے کہ یہ بچہ آپ کا ہے. اللہ بھرے مجمع میں بڑے بڑے لوگوں سے طے کر لیا انہیں رئیسوں نے, بڑے لوگوں نے, یہ موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے, ہم یہ کر کے رکھ دیں گے. عورت آئی اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ نے یہ کام جو مجھ سے کیا ہے, یہ بچہ آپ کا ہے میرے پیٹ میں. امجد صاحب اللہ تک ذرا تھوڑا تم دیکھ رائنوں تمہاری بچیاں میرے کو پڑھیاں, بڑے بچے میرے کو پڑھے. تم یہاں کے فیض یافتہ ہو, کبھی کوئی جانتا ہو, تم نے بہت فیض حاصل کیا, اللہ تعالیٰ سلام کر کے پھر آج تک بھی ادب بھی کرتے ہیں. لیکن میں وہ سب جب کر بیٹھا ہوں, یہ ہوش رکھنا میرا عروج ہے. جب انسان کا عروج ہوتا ہے پھر اس کا دشمن زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ جب عورت نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اور اس عورت کے پیٹ کے بچے بول. کس نے کہا؟ اور کانپنے لگی. آپ نے بول بچہ پیٹ کسے بولتا ہے کہ میری ماں جھوٹی ہے, اس کو رشوت دی گئی اور اس کو لالچ دیا گیا. اور تو بتا. جی ہاں یہ فلاں نے, ان لوگوں نے مجھے اتنے رقم دینے کی کوشش کی اور میں نے اس لیے ایسا کہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جذباتی تو تھے, ہمارا نبی تو رحیم تھا, وہ جمالی تھے, وہ جلالی تھے. کہا ہٹ جاؤ, اس کے پاس سے جو اس کا ہے وہ اس کے پاس کھڑا رہے, ورنہ باقی ہٹ جاؤ. کہا یا اللہ میں بے گناہ ہوں, اس لیے کیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا باتیں تو ہوتی تھی, کہا میرے کلیم تیرے سب کو تابع کر دیا, جو تو حکم کرے گا بشر ہوگا. کہا میں شکر کرنا چاہتا ہوں زمین میں, کہا کر دے. آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ. تو 2 آدمی قارون کے ساتھ رہے, کم جو 4 تو رہنے چاہیے تھے, کسی 4 پر اٹھان واسطے 2 یا باقی سب ہٹ گئے. آپ نے کہا زمین اس خبیث کو نکل جا, میں نے حکم خدا سنایا کہ زکات دے, اور اسی بنا پہ دشمن ہوا. اب زمین نے نکلنا شروع کیا, یہاں کرنے لگی, بات کرنے لگا. موسیٰ جان دوں گا زکات, نہیں. پھر رک گئی زمین, پھر نکل, پھر یہاں تک چلا گیا. اب دیکھ رہے ہیں کچھ جو وہ 2 رہ گئے تھے, انہوں نے لو جی یہ موسیٰ کلیم ہونے چاہتا تو انہیں بات دے حملہ کرنا چاہتا سی, انہوں قبضہ کرنا چاہتا سی, انہیں محلات دے, انہوں وشواس گرک کروا رہا ہے. وہ گرک مجھے وہ نے کہا اچھا, کہا زمین قارون کے جتنے محلات ہیں سب کو نکل جا. وہ محلات بھی نکل گئی اور قارون بھی گرک ہو گیا, اس کے ساتھ بھی گرک ہو گیا. اللہ والوں کو جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے. تو یہ ایسے کے دشمن ہوئے. ہم کس بات کی مولی ہیں, تم کس بات کی مولی ہو. قطب الدین بختیار کافی, قطب الدین بختیار کافی التمش بادشاہ, جس نے ان کا جنازہ پڑھایا, جس کی ساری زندگی آپ کا اعلان تھا ہمارا جنازہ لوگ پڑھائے, جس کی اثر کی سنتے کبھی قضا نہ ہوئی ہو. یہ کوئی واجب نہیں سنتے, یہ موقع نہیں ہے, عام نفل ہے, عشاء کی اور اثر کی. تو انہوں نے کہا ہمارا جنازہ وہ پڑھائے. لوگوں ہر دنیا جنازے میں موجود ہے. قطب الدین بختیار کافی, یہ تم سنی ہو میں تم سے قطب الدین بختیار کافی کون سی تھی, یہ تعارف کی ہے, بولو.
کوئی بولے کون سی ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی یہ تو آلے بابا فرید جو شکر گنج لینے ملا ہے یہ ان کا پیر قطب الدین بختیار کاکی کاکی کا معنی روٹی گھر والے جا کر مجھے سے کم تھے کہتے تھے دانے دے کر ہم دے نہیں انہیں کوئی بات نہیں ایک روٹی مجھے آگے پانی سے روشن دان جیسے رکھا سی اس میں سے پکڑتے روٹی پکڑا دے پکڑتے پکڑا دے سمجھے یہ ہے قطب الدین بختیار بابا فرید کے پیر اور خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتوں کے پیر سنا فاروق تو کہنے حدیث سناؤ حدیث میں ہی تو کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں کہاں بھولے ہوئے ہو اللہ والا جہاں بھی بیٹھا ہے وہ اللہ والا ہے اس کی عزت کو کوئی گرا نہیں سکتا کوئی دبا نہیں سکتا تو اتنا بڑا بادشاہ بیٹھا ہے بہت سی دنیا بیٹھی ہے ان کا شورا پڑا تھا تو ایک اور پٹھانی مالداروں نے کہ ہماری عزت نہیں یار ان کو سلام کرتے ہاتھ چومتے ہیں پاؤں چوم دیے اس نے بھی آ کے کہہ دیا کہ جی آپ نے یہ جو میرے پیٹ میں بچہ آپ کا ہے تو جو آپ کا ایسے یہ بچہ ہے تو مجھ سے نکاح کر لو بادشاہ بھی بیٹھا ہے وہ کیسا مستقی بادشاہ بڑا مند تھا بڑے بڑے لوگ بیٹھے تو یکدم حضرت کو جھٹکا لگا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو یکدم جفن جلتے ہیں معاملہ رپورٹ آ کے کہہ دیے مجمع عام میں وہ دشمن بھی تھے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا یا معین الدین چشتی المدد اپنے پیر کو کہا میرے پیر المدد میری بند فرماؤ یکدم کہاں دلی اور کہاں اجمیر شریف یکدم خواجہ معین الدین چشتی سامنے آ گیا سارے مجمع کے سامنے آگے روح نہیں آگے اسی جسم آگے دوران انہوں نے فرمایا اور روح سے عورت یہ کس نے فرمایا خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت پیر کاکی کے پیر نے یہ ہے پیر دست سی رضگائے بات کو کہا لے دست سی قبضہ اللہ دے ان کا ہاتھ بھی اللہ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے جہاں مرید پیر وہی سے آواز دی پیر آ گیا اور پیر نے آ کے بادشاہ نے دیکھا ساری دنیا جب خواجہ معین الدین چشتی سے آگے آپ نے فرمایا روح سے عورت اور کالے چہرے والی عورت روسیا کا بدماش اور روسیا عورت اس اللہ کے پاک باز بندے کو تو تہمت لگاتی ہے سچ پتا کس کا ہے بس اور سے دھک دھک ایسے کانپ کے گرنے لگی قاضی بھی انہوں نے یہ کہا کہ تو ایسا کہہ دے کہ یہ فلاں 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 بادشاہ بھی ہکا پکا رہ گیا تھا اس وقت تو پھر بادشاہ نے ان کو وہ سزا دی کہ ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا سلطنت بادشاہ ہر قطب الدین بختیار تو بتا دو قطب الدین بختیار کاکی جیسے وغیرہ میں لوگ یہ کرتے ہیں لیکن اللہ پھر ان کو عزت دیتا ہے آخر تو بابا صاحب کے پیر تھے وہ تو یہی ہوتا ہے یہاں سے یہ مسئلہ حل ہوا یار ہر چیز کے لیے دو گواہ کہیں ایک کی بات ہی مان لی جاتی ہے چاند دیکھے کوئی ہیں تو ایک کی بات ہی مان لو اور معاملے میں 2 گواہ لیکن اس زنا کے معاملے میں 4 گواہ کیوں رکھے تو یہاں سے پتا چلا باہر کا لاؤ شروع نہیں چل رہا ہے اندر کا چل رہا ہے تم سارے مردی مرد ہو یہ تہمت بڑی آسان لگ سکتی ہے فلانی عورتیں نال کیتا انہیں زنا کیتا انہیں زنا کیتا تو شریعت نے اس کے 4 گواہ رکھے ہیں یہ مسئلے بھی یاد رکھا کرو نہیں ہے گھوسلے نہیں کوئی مولوی خود ہوتا پیا تو اچھلتا پیا تھے وہ تماشا پہ ضرورت لے لی ہیں جو ہے وہ ہویا یہ بھی یاد رکھا کرو 4 گواہ اگر کوئی اور کسی مرد پر تہمت لگائے یا کوئی مرد لگائے کوئی لگائے تو 4 گواہ لاؤ یہی وہ چیز تھی کہ جب میں مسلم بھائی بات جس میں نے چھاتی ہاتھ لگائے سے جناسہ بن گیا یہی وہ بات تھی پھر وہ کام لایا ان کا پھر اس کو کہا ایسے نہیں جناسہ بن ہوتی میں تو ان کا دفاع کرتا ہوں سمجھے تم کہاں بھولے ہوئے ہو 4 گواہ لاؤ اب 4 گواہ لاؤ کیسے گواہی دیں وہ جی ہم نے دیکھا اس عورت کے اوپر تھا عورت چتنے کی ہوئی تھی یہ اوپر تھا اور ہم نے ایسے دیکھا جیسے سرما دانی میں سن رہے ہو شراب میں شرم نہیں یہ تینوں نے کہا
ہم نے ایسے دیکھا اس کا ذکر اس کے فرض میں ایسے تھا جیسے کہ سرما دانی میں سرم چو، اور ایک نے کہا نہیں جی اٹھتے ہی بس سے تھوڑا جیسے سپاری سیکھتے، اور ایک کا بیان بدل گیا تو قاضی وہیں جتا دے گا چاروں کے چاروں کو کہ اب ان کو سزا چاروں کو 80 کوڑے لگاؤ۔ ایک گواہی ان کو ثابت کر سکتا ہے اس طرح؟ بولو، یہ کوئی شہادت ایسے دے سکتا ہے اور ایسے شہادت زنا ثابت ہو سکتا ہے تو کرے گا ثابت؟ چپ ہو نہیں سمجھ نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک صحابی نے دیکھا اپنے بیوی کے اوپر، تو حضور فلاں آدمی کو میں نے دیکھا، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، شیخین صحیحین کے اندر ہے، کہا حضور میری بیوی کے ساتھ میں نے فلاں آدمی کو دیکھ رہا ہوں اور وہ یہ کام میں مبتلا ہے، اقتل ہو، یہ میرے فتاوے میں بھی موجود ہے، یہ بخاری شریف موجود ہے، اقتل ہو، آقا میں اس کو قتل کر دوں جیسے قتل کر دیتے ہیں، بیوی کو بھی قتل کر دیا اس کو بھی قتل کر دیا۔ حضور پاک نے فرمایا لا، الفاظ یہ اقتل ہو، آقا میں اس کو قتل کر دوں، کہا لا نہیں۔ تو صحابی آگے سے عرض کرتا ہے حضور پھر امہل ہو حتی آتی اربع شہداء، تو حضور میں اس کو ایسے چھوڑ دوں، وہ اپنے کام میں لگا رہے اور میں 4 گواہ لاؤں؟ حضور نے فرمایا نعم، لا اور نعم الفاظ۔ یہ کبھی کوئی ضمانت چلے ہوئی تھی تو بچے ہوتی میں پتا نہیں، مفتی محمد حسین صاحب کے ساتھ یہی میرا چلا تھا، عدالت کو تمام لگا، مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا مرحوم اللہ غنی کے رحمت فرمائے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے دوسرے مفتی محمد حسین نہیں بھی، لیکن یہ استاد تھے نواز شریف، انہوں نے ان کا مدرسہ بنایا، ان کے استاد ہوئے تھے، ان کی وجہ سے ہمارا سنی کوئی نہیں بولا، یہ سنی نہیں بولتے ہیں، کوئی باعدہ لال بولتا ہے، دیوبندیوں نے اور اہل حدیث نے کہا کہ انوری صاحب کا موقف صحیح ہے حدیث میں، کہ میں کا قتل نہیں کر سکتا کہ وہ مرغا سیکنڈر چلا تھا، کہ مرغا سیکنڈر یعنی پروفیسروں کو کان پکڑوا دیے تھے تھانے دار میں، تو ان کا پھر انہوں نے آواز اٹھائی، بڑے بڑے افسران تھے، تو طلباء نے کہا ان کو اختیار نہیں، یہ کیسے کان پکڑوا سکتا ہے، تو مرغا سیکنڈر کا انہوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے، تو مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا تھا اللہ ان کو غنی کی رحمت فرمائے کہ نہیں آدمی خود بھی بیوی کے ساتھ کسی کو دے کر قتل کر سکتا ہے، تو میں نے اس میں کہا کہ کہیں نہیں، کسی حدیث میں نہیں، اس وہ زمانہ تھا میرا ہمارے شباب تھا اور وہ بوڑھے تھے اور ہمارے بزرگ تھے اور ہم سے علم میں زیادہ تھے، لیکن علم میں کسی کی یہ بات نہیں کہ اجارہ داری ہو، یہ دل میں روشنی ہونی چاہیے علم کی۔ تو خیر باہر سے یہ معاملہ چلا، صحابی نے کہا حضور پھر میں اس کو چھوڑ دوں کہ 4 گواہ لاؤں؟ حضور نے فرمایا نام 4 گواہ، وَإِلَّا حُدَّ عَلَىٰ ظَهْرِكَ، اگر تو 4 گواہ نہ لایا تو پھر تیری پشت پہ حد لگ جائے گی۔ اللہ بتاؤ، یہ ہے معاملہ۔ لہذا جب کوئی کسی پر دنیا میں سے تہمت لگا یا کوئی بات کرے تو اس کا تمہیں سوچنا ہے، آگے تقدیر کی بھی تمہیں ایک بات سنا دوں، اس کے فیصلے ہیں اپنوں کے درجات پر آتا ہے کہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ ذہن میں یاد رکھنا، یہ واقعہ تم بھی ذہن میں رکھ لینا کہ ایک آدمی عبادت الہی میں ساری رات مصروف رہا، کس میں مصروف رہا بولو؟ عبادت الہی میں ساری رات مصروف رہا، اور ایک آدمی ساری رات زنا کرتا رہا، بدکاری میں مبتلا رہا۔ صبح ہوئی تو ہوا یہ کہ یہ جو ساری رات عبادت میں اللہ بڑا مصروف رہا، اس کو ایسا پھاوڑا لگا پاؤں میں کہ پاؤں کٹ گیا، زخم آ گیا، بہت بڑا زخم آ گیا، پھاڑا جانتے ہو نا؟ ہاں، اور وہ جو تھا دوسرا اس کو 100 روپے مل گئے، اس کو 100 روپے مل گئے کہ جا رہا تھا یہ کیسے بھی، لیکن اس کو 100 روپے مل گئے۔ سمجھے بات؟ جو ساری رات جناب میں مبتلا رہا، بدکاری میں مبتلا رہا، اس کو 100 روپے مل گیا۔ دیکھو قادر و قیوم کی قدرت ہے، دیکھو۔ اور اس کو کھڑا لگتا ہے جو ساری رات عبادت میں مصروف رہا، تو اس نے عرض کیا میرے مولا تیری بھی کیا شان ہے پاک پروردگار، میں تو ساری رات تیرے ذکر و فکر میں ہی مال رہا، میرا تو یہ حال، اور جو ساری رات بدکاری میں مبتلا رہا، میرے مولا اس کو 100 روپے مل گئے۔ تو حاطف گرمی سے آواز آئی، میرے بندے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صبح تجھ کو پھانسی لگ جانی تھی، تجھ کو پھانسی لگ جانی تھی،
اور اس شخص کو جو بدکاری کرتا اس کو بادشاہت مل جانی تھی تو اس کی بدکاری کی وجہ سے اس کو بادشاہت گئی، اس کو چھوڑ کر مل گیا، اور تجھے پھانسی لگنی تھی، تیری پھانسی کو ہم نے اس زخم سے بدل دیا۔ یہ ہے نظام اسلام، کیا شان ہے، واہ میرے پاک، کیا شان ہے، واہ خدا بات آن Die macht live verzorgd. ہے۔ Live verzorgd dat ik me zo.